بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 302 سے 302 سے کچھ آگے پڑھتے ہیں اس بارے میں کہ حیضہ کے ساتھ مباشرت کرنا یعنی جماع کے علاوہ اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا جائز ہے۔ ہم سے اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسہر نے، ہم سے ابو اسحاق سلمان بن فروز شیبانی نے عبد الرحمن بن اسود کے واسطے سے، وہ اپنے والد اسود بن یزید سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا، ہم ازواج میں سے کوئی جب حیضہ ہوتی اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازار باندھنے کا حکم دے دیتے باوجود حیض کی زیادتی کے، پھر بدن سے بدن ملاتے۔ آپ نے کہا، تم میں ایسا کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو؟ اس حدیث کی مطابقت خالد اور جریر نے شیبانی کی روایت سے کی ہے۔ یہاں بھی مباشرت سے ساتھ لیٹنا بیٹھنا مراد ہے، مباشرت سے ساتھ لیٹنا بیٹھنا مراد ہے۔ حدیث نمبر 303 ہے اس بارے میں کہ حیضہ کے ساتھ مباشرت کرنا یعنی جماع کے علاوہ اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا جائز ہے۔ ہم سے ابو النعمان بن محمد فضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو اسحاق شیبانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن شداد نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے میمونہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حیضہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہ پہلے ازار باندھ لیتی، اور سفیان نے شیبانی سے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 304 ہے اس بارے میں کہ حیضہ عورت روزے چھوڑ دے بعد میں قضا کرے۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے زید اور یہ زید اسلم کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایاز بن عبداللہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حیضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتیں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں کہ حیضہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حج کے باقی ارکان پورا کرے گی، ہم سے ابو نعیم فضل بن وکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ کوئی اور ذکر ہی نہ تھا۔ جب ہم مقام صرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا، اس غم سے میں رو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، اس لیے
تم جب تک پاک نہ ہو جاؤ طواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو۔ آج ہم نے حدیث نمبر 305 تک پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔